Continuing with functionalist perspective, we are focusing on intellectual roots, and here Emile Durkheim is an important sociological forerunner of modern functionalism. Comt's influence on Durkheim and in turn Durkheim's impact on Radcliffe Brown and Malinowski were of crucial importance to the development of this functionalist perspective. We see that Durkheim was an important role model for Parsons. So Parsons and Merton showed their indebtedness to Durkheim. So we see that Durkheim appears to be very prominent with respect to the intellectual roots of functionalism. So influence of Durkheim can also be seen on symbolic interactionists and phenomenological perspectives. So when we look at Durkheim, تو اس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے کنٹریبیوشن ٹو فنکشنلسٹ آئیڈیاز از دی لائف لانگ انٹرسٹ ان دی کانسیپٹ آف انٹیگریشن. انٹیگریشن یا دوسرا لفظ جو امپورٹنٹ ہم یوز کرتے ہیں جس کو ہم سوشل سالیڈیرٹی کی بات کرتے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو انٹیگریشن کے کو اگر کنٹینیو کریں تو اس میں بات آتی ہے دی انکارپوریشن آف انڈیویجول ایز اے پارٹ آف دی سوشل آرڈر. So that creates integration. So integration or social solidarity is important for the maintenance of the stability in the society, order in the society, equilibrium in the society, some kind of balance in the society. So that is very important. اور سب سے پہلا ایک جو ورک ڈرکہائم کا تھا وہ تھا ڈویژن آف لیبر ان سوسائٹی، اور اس میں ہی ایگزامنڈ دی فنکشن آف ڈویژن آف لیبر ان دا سوسائٹی. سو ڈرکہائم ویوڈ سوشل ایوولوشن ایز اے موومنٹ فرام میکینیکل سالیڈیرٹی آف ٹرائبل سوسائٹیز ٹو آرگینک سالیڈیرٹی amongst the industrial societies. So when we look at social solidarity, so he divided into two categories: organic solidarity and mechanical solidarity. So he thought, اب وہ کہتا یہ ہے کہ جو primitive society ہے جس کو اس نے tribal society کہا، وہاں پر mechanical solidarity ہے. جب مکینیکل سالیڈیرٹی کی بات کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے ایک مشین ہے، اس کا کہیں ایک پرزا بھی کو خراب ہو گیا تو مشین ساری کی ساری کھڑی ہو جاتی ہے. سو دیر از سو مچ آف انٹیگریشن کہ ایکولیبریم فوراً ختم ہو جاتا ہے جہاں کہیں اس میں کوئی گڑبڑ آتی ہے. تو دیٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف انٹیگریشن یا سالیڈیرٹی. جب ہم انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف آتے ہیں، سالیڈیرٹی اس میں بھی ہے لیکن اٹ از بیسڈ آن ڈویژن آف لیبر. یہاں پر بات آ رہی ہے کہ ڈفرینٹ پارٹس جسٹ لائک اے ہیومن باڈی. آرگینک سالیڈیرٹی کی جو لفظ اس نے استعمال کیا وہ ایسی ہے جیسے کہ ہیومن باڈی ہے، اس کے ڈفرینٹ آرگنس ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، لیٹس سے ٹانگیں ہیں، دل ہے، اور بہت سارے حصے ہیں. ہر حصہ جو ہے، ہر پارٹ جو ہے وہ ایک فنکشن پلے کر رہا ہے، وہ رول ایک پلے کر رہا ہے. اینڈ دی پلئنگ آف آل دیز رولز از فنکشنل ٹو دی فنکشن، اوور آل فنکشن آف دی ہیومن باڈی. تو اس میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک پارٹ اگر نہ بھی فنکشن کر رہا ہو تو ہیومن باڈی اسٹاپ نہیں کرتی، وہ فنکشن کرتی رہتی ہے. تو ایسے ہی ہے جیسے کہ سوسائٹی میں مختلف انسٹیٹیوشنز کے پاس مختلف رول ہیں اور ہر انسٹیٹیوشن اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو اور اس سے ایک اسٹیبلٹی آتی ہے، اس سے ایک سالیڈیرٹی اس میں نظر آتی ہے. اس میں ایک اگر انسٹیٹیوشن ایک ٹائم کے اوپر
कहीं रोल प्ले नहीं भी कर रहा तो सिस्टम फिर भी फंक्शन करते रहते. दैट्स more like division of labor. Different roles are assigned to different institutions, or different institutions take different roles. Family का अपना रोल है, education का अपना रोल है, let's say polity का अपना रोल है, इसी तरह economy का अपना रोल है. So that is how we look. So there is some kind of collective conscience which is more prevalent in the primitive society or tribal society. Collectivism की बात करें तो वहाँ की बात आ रही है. उसके दूसरे तरफ आए तो इंडिविजुअलिज्म की बात है. इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस है. बट ultimately we look into some kind of integration, some kind of order, some kind of equilibrium, some kind of social solidarity. Laws, morals, customs, fashions, and social facts, we can call them institutions. Each one of them is functional. Each one of these things are created by the people for the functioning of the society, and they perform their role. Even we can look at different, let's say, सिचुएशन जिनको हम पसंद भी नहीं करते, वो भी कोई ना कोई फंक्शन जरूर प्ले कर रही हैं. क्राइम इज समथिंग अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, बट द क्राइम इटसेल्फ माइट क्रिएट, लेट्स से, कोहेसिवनेस इन द सोसाइटी टू फाइट द क्राइम. इसी तरह पनिशमेंट की बात करें तो हम ये भी कहेंगे कि इज इट फंक्शनल, बट a cause to the creation of collective intensity of sentiments. तो कोई क्राइम है तो उस क्राइम को पनिश करने के लिए then society becomes cohesive to take some action. So Durkheim called sociology as science of institutions and their functioning. So we see that social integration, anomie, and suicide, all these items are functional. So they indicate some functionality of the society. He also talked about, let's say, intensity of integration when he looked at too much integration may lead to altruistic kind of suicide. Altruistic suicide might be more like a sacrifice. Sacrifice for the society, for the institutions, for the nation even. Then too little solidarity or integration might also lead to egoistic suicide. He divided suicide into different categories, and when somebody's ego is hurt and there is lack of social solidarity around, then the person might commit suicide. So Durkheim also looked at religion as a very strong force for integration. Integration in the old as well as in the modern society. So through maybe socialization, we try to pass on the values from one, let's say, generation to another, and that is how these values help in the integration of the society. Values are the desirable or the standards of behavior, and we uphold these standards, and that help in the integration of the society or equilibrium in the society or the social order in the society.